بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق يا حبيب الله يا رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری. جو آیا اسے بر بر کے دیے جی، جو آیا اسے بر بر کے دیا. محروم کوئی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. خورشید قیامت کی تابش، میں نے ماں خورشید قیامت کی تابش، مانا کہ قیامت ہی ہوگی. ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے.
خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں؟ کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا؟ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حسین والو سنو اے حسین والو سنو، حسین والو سنو اے حسین والو سنو، حسین والو سنو اے حسین والو سنو، حسین والو سنو اے حسین والو سنو۔ حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ پڑھو نماز تو تہذیب کربلا مانگو، خدا سے مقصد شبیر سے وفا مانگو، جو حر بناتی ہے وہ نعمت عزا مانگو، امام عصر کے آنے کی تم دعا مانگو، دعا کو ہاتھ اٹھے بے دعا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ بتا رہے ہے شہیدی انتہائی نماز، سمجھ لے سارے عزادار مدعائی نماز، عجیب حال ہے غفلت کرے برائے نماز، جو یا حسین کہے اور بھول جائے نماز، یہ کیسے ہو کہ ہو فرش عزا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں
جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسینیوں کے عقائد میں اشتباہ نہیں، عمل میں ان کے کبھی شرک کا گناہ نہیں، نماز و خمس کے منکر سے رسم و راہ نہیں، خدا کا گھر ہے یہ مسجد، یہ قتل گاہ نہیں، رہے نہ دین اگر اتقا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، وضو صغیر کے خون سے کیا ہے شے نے یہاں، قیام کرتے ہیں لاشیں اٹھا کے شاہ زمان، رکوع سینہ اکبر سے کھینچنا ہے سنا، گالے پہ سجدہ داخل میں ایک چھری ہے رواں، حسین جیسی کسی سے ادا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، زمین اسر کے ہنگام آئے ابن علی، بچھی زمین پہ تھی جائے نماز تیروں کی، لہو میں ڈوبی ہوئی خاک پر جبیں رکھی، نماز عصر کو مولا نے زندگی دے دی، میں مر بھی جاؤں تو لیکن قضا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، دل حسین میں ہے زخم سینہ اکبر، ملال فرقت غازی نے توڑ دی ہے کمر، ابھی تو تازہ ہے اصغر کا خون چہرے پر، اس اہتمام سے سجدے میں ہے حسین کا سر، کمر ہو تن سے جدا سر جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خالق سے مانگنا شجاعت ہے،
اگر دے دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت ہے۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان ہے، نہ دے تو شرمندگی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی۔ ہیڈ لائنز میں شامل کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ یمن پر سعودی جارحیت جاری، 24 گھنٹے میں 30 افراد شہید۔ سعودی اتحاد فوجی کی یمن کی بندرگاہ الحدیدہ پر فضائی اور زمینی حملے دوسرے روز بھی جاری رہے، جس میں 40 افراد شہید ہو گئے۔ فلسطین کے حق میں قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم۔ فلسطین کے وزیر خارجہ نے جنرل اسمبلی میں فلسطین کے حق میں قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کیا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے اختلافات کو ختم کرنے پر تاکید۔ پاک آرمی چیف کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطے میں پائیدار امن کے قیام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں موجود تمام اسٹیک ہولڈرز کو قیام امن کے لیے آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی طبیعت اچانک خراب ہونے کے بعد انہیں ایک بار پھر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چودھری نثار عید کے بعد فوری آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اب انٹرنیٹ کے بغیر بھی تمام زبانوں کا ترجمہ گوگل پر ممکن۔ محکمہ موسمیات نے ہفتے کو بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ ایران کی یمن کے شہر الحدیدہ پر سعودی جارحیت کی مذمت۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقراتv.pk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، انسان شناسی کے حوالے سے از نظر قرآن ہمارے سے گفتگو چل رہی تھی۔ یہ اس سلسلہ گفتگو کا اگلا مرحلہ ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے نور عقل کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نور عقل عطا فرمایا ہے، اور یہ عقل حجت خدا ہے۔ اس کی اہمیت انسانی زندگی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہی چیز جو ہے اس کو صحیح طور پہ استعمال کر کے صلاحیت کو انسان اپنی شناخت کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور روئے زمین پر جب سے ہمارا باپ آدم پیدا ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک روئے زمین پر جتنا بھی فساد پیدا ہو رہا ہے یا آئندہ آنے والے زمانے میں کبھی، یعنی انفرادی حیثیت سے لے کے اجتماعی حیثیت اور ایک فرد سے لے کے تو گلوبل لیول تک جو بھی صورتحال میں خرابی ہے، وہ بنیادی طور پہ اگر اس کا تجزیہ و تحلیل کیا جائے
تو فطرت تو ناقابل تغییر چیز ہے، لیکن شناخت ایک ویریبل آئٹم ہے جس کا رابطہ جو ہے ڈائریکٹلی وہ عقل انسان کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 2 راستے بتائے ہیں نور عقل کو استعمال کرنے کے۔ پہلا راستہ ہے دنیا کو دیکھنا، کہ انسان کے پاس ذہن انسان میں معلومات ہیں، اصل میں یہ کائنات کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کائنات کی کتاب ہے، فطر الخلائق بقدرت، جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فرماتے ہیں اپنے قدرت کے قلم سے یہ کائنات کی کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کو اصل میں پڑھنا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ ظاہری آنکھ کے ساتھ نہیں، آنکھ ایک وسیلہ ہے معلومات اندر منتقل کرنے کا، اس کائنات کو نور عقل کے ساتھ یعنی غور و فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام عقل انسان کو دعوت فکر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب میں غور و فکر کرو۔ کس راستے سے، کس طریقہ کار پہ؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس کائنات کی خلقت، زمین و آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور اس عروج و زوال کی داستانیں جو دن اور رات کا آنا اور جانا جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہر شے جو ہے وہ اس کا وجود جو ہے ایک دلیل ہے، ایک نشانی ہے اپنے خالق کے وجود پہ۔ اس کے اندر پائے جانے والے کمالات جو ہیں وہ علامت ہیں، دلیل ہیں کہ جس ذات نے بھی اس شے کو وجود بخشا ہے وہ کوئی منبع کمال ذات ہے، اور موجودات کے درمیان ہم آہنگی بتا رہی ہے، جیسے زمین ہے، انسان ہے، فصلیں ہیں، سورج ہے، ہوائیں ہیں، پانی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ویل انٹیگریٹڈ چیزیں ہیں، تو ان کے مابین ہم آہنگی بتا رہی ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی ایک ہے۔ پھر کائنات کے نظام کے اندر جو حرکت ہو رہی ہے وہ بذات ہی عقل کی رہنمائی کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے محرک موجود ہے، اور حرکت کے اندر عدم فساد بتا رہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمین و آسمان میں اگر ایک بنانے والے کے سوا 2 ہوتے یا ایک چلانے والے کے سوا 2 ہوتے تو لفسدتا، یہاں تو فساد ہو جاتا۔ قرآن کریم عدم فساد کو اس کائنات کے نظام میں اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ایک ہے اور چلانے والا بھی کوئی ایک ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ انسان جو ہے عقل انسان سے کام لینے کے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک ہے دنیا کو دیکھنا۔ دنیا کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان صرف اپنے ظواہرات کو دیکھتا ہے، یعنی دنیا کی ظاہری چمک دمک کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان اپنی جوانی کو دیکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب انسان اپنی ابتدا پہ غور نہیں کرتا، اپنی انتہا پہ غور نہیں کرتا۔ ایک صاحب اقتدار ہے جو عام طور پہ جو صاحبان اقتدار ہیں ان کی کرسی کے پیچھے ایک جو ہے تختی لگی ہوئی ہوتی ہے جس پر یہ مختلف لوگوں کے نام ہوتے ہیں کہ اس سیٹ پر فلاں صاحب آئے اور فلاں وقت عرصے سے لے کے فلاں وقت تک وہ اس کرسی پر براجمان رہے، تو وہ بذات ہی وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اقتدار کسی کا نہیں ہے۔ لیکن انسان جب صرف اپنے ظاہری اقتدار کو دیکھتا ہے، اپنی ظاہری جوانی کو دیکھتا ہے، دنیا کے امکانات کی وسعت کو دیکھتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان فقط دنیا کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھتا ہے تو دنیا اس کو دھوکہ دیتی ہی دیتی ہے۔ اور اس صورت میں جب عقل انسان کام کرتی ہے، صرف ظواہرات پر نظر کرتی ہے، نہ ابتدا پہ اس کے غور کرتی ہے نہ انتہا پہ، تو اس صورت میں جب انسان جب غور و فکر کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، تو جو نتیجہ عقل منتقل کرتی ہے قلب کی طرف وہ دنیا کے مفاد کی بزرگی کا یقین ہے، یقین منتقل کرتی ہے۔ لیکن چونکہ غور و فکر غلط راستے سے کیا گیا ہے، صرف ظاہری حسن و جمال کو دیکھا گیا ہے، ظاہری جوانی پر نظر کی گئی ہے، تو اس لیے جو یقین منتقل ہو کے جاتا ہے قلب انسان کی طرف وہ دنیا کے مفاد کا یقین اور دنیا کے نقصان کا یقین ہے۔
دوسرا طریقہ کار جو حضرت امیر المومنین نے بیان فرمایا وہ کہتے ہیں دنیا میں دیکھنا۔ دنیا میں دیکھنے سے مراد یہ ہے، جس کے حضرت نے خود مثال بیان فرمائی، کہ ہر چیز کی ابتدا پہ غور کرو، ہر چیز کی انتہا پہ غور کرو، پھر ان دو انتہاؤں کے درمیان اس کے اندر جو نشیب و فراز، عروج و زوال کی داستانیں بن رہی ہیں ان پہ غور کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں دیکھتا ہے، مثال حضرت نے بیان فرمائی کہ میں حیرت کرتا ہوں اس انسان پہ کہ جو ایک نجس پانی کے قطرے کی پیداوار ہے، جس کی انتہا ایک مردار ہے، اور دو انتہاؤں کے درمیان وہ اپنے وجود میں نجاست کا حمال ہے، نجاست اٹھائے پھرتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ سب چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، یعنی تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو امیر المومنین نے نصیحت فرمائی ہے، جو مثال بیان فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے عقل سے کام لینے کا سلیقہ تعلیم کیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کی یعنی ابتدا پہ غور کرے، کسی شے کے بارے میں نفع و نقصان کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی ابتدا پہ غور کرے، پھر اس کی انتہا پہ غور کرے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان جو ہے وہ عروج و زوال کی جو داستانیں بن رہی ہیں، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی انسان حالت امن ہے، کبھی حالت خوف ہے، وہ اعلیٰ حاصل قیاس۔ تو جب انسان اس طرح سے یعنی عقل سے کام لیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو حضرت فرماتے اس صورت میں عقل انسان جو ہے غور و فکر کر کے جو نتیجہ قلب انسان کی طرف منتقل کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ دنیا کے مفاد کی پستی اور دنیا کے نقصان کی کم حقیقتی، آخرت کے مفاد کا یقین اور آخرت کے نقصان کا یقین منتقل کرتی ہے۔ دنیا کی پستی اور آخرت کے مفاد کا اور آخرت کے نقصان کا یقین منتقل قلب انسان میں عقل انسان کرتی۔ بس جب یہ چیز جو ہے عقل انسان صحیح سمت میں کام کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو یقین منتقل ہوتا ہے قلب انسان کی طرف، جس کے پاس ارادہ ہے، وہ دنیا کے مفاد کی پستی کا اور آخرت کے مفاد کا یقین اس کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور یقین ہی وہ چیز ہے، جیسے انسانی بدن کو توانائی کی ضرورت ہے حرکت کے لیے، ایسے ہی روحانی وجود میں جو حرکت ہے جسے ارادہ کہا جاتا ہے، اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے اس کو یقین کہا جاتا ہے، جس پر ہم انشاءاللہ آنے والے جو نشستیں ہیں اس میں اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جو ہستی و زندگی میں سب سے آخر میں موجود ہوگا۔ وہ ایسا علم والا ہے جو اس کو یاد کرے اس کو بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا، پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا، اور جو امید رکھے اس کی امید منقطع نہیں کرتا۔ خداوند میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرا گواہ ہونا کافی ہے، اور میں تیرے تمام فرشتوں، آسمانوں کے رہنے والوں کو، حاملین عرش اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا، اور ہر قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی، سبھی کو گواہ بنا کر شہادت دیتا ہوں کہ بے شک تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے، اور تیرے قول و فعل میں اختلاف اور تبدیلی نہیں ہے، اور شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عبد خاصہ اور تیرے رسول ہیں۔ انہوں نے تیرے کام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے،
انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے اور تیرے اس عذاب سے ڈرایا جو بجا ہے۔ خداوند جب تک مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھنا، اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان کے پیروکاروں میں قرار دے، اور انہی کے گھروں کے ساتھ محشور فرما، اور مجھے نماز ہائے جمعہ اور جو کچھ اس دن میں واجب کیا اسے ادا کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت جب اہل اطاعت پر تیری عنایت ہو تو مجھے بھی حصہ دے کہ تو صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ آمین۔ دانتوں میں درد کا فطری علاج۔ اگر دانتوں میں درد ہے تو نمک میں لیمن کا رس ملا کر انگلی سے دن میں 2-3 دفعہ مسوڑوں کی مالش کریں، یا اگر زیادہ درد ہو تو ادرک 1 چٹان اور لونگ 5 عدد لے کر درد والے دانتوں پر منہ میں رکھیے، یا کلونجی کو سرکے میں ابالنے کے بعد اس نیم گرم محلول سے کلیاں کریں، دانت درد جو ٹھنڈ کے لگنے سے ہوتا ہے دور ہو جائے گا۔ آئین پاکستان کی روح سے قومی اسمبلی کی رکنیت سے کسی فرد کو کیسے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ امیدوار کو مدرجہ ذیل بنیادوں پر الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، امیدوار کے دماغ میں خلل ہے اور کورٹ نے اس بات کی توثیق کی ہو۔ نمبر 2، امیدوار نے کسی اور ملک کی شہریت لے لی ہو یا وہ ملک پاکستان کی شہریت چھوڑ چکا ہو۔ نمبر 3، امیدوار ریاست کا ملازم ہو اور اس کے عوض اس کو معاوضہ ملتا ہو۔ نمبر 4، امیدوار کسی اور ادارے کا حصہ ہو جس کی تخلیق قانون نے کی اور جس کو حکومت چلاتی ہو۔ نمبر 5، امیدوار ریٹائر ہونے کے بعد 2 سال تک الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہوتا ہے۔ نمبر 6، امیدوار نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، فوج اور عدلیہ کی حد تک عزت کرتا ہو۔ نمبر 7، امیدوار کو عدالت نے بدعنوانی، طاقت کا غلط استعمال اور بد اخلاقی کے سبب مجرم قرار دیا ہو۔ نمبر 8، امیدوار کو جبری طور پر پاکستان کی خدمات سے برطرف کر دیا گیا ہو۔